مہنگی غلطی۔ اس کہانی میں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اپنی عزت، حدود اور خودی پر کبھی سمجھوتا نہ کریں اور کسی بھی غلط رویے کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مشکل حالات میں جذبات کے بجائے عقل، سچائی اور درست راستے کا انتخاب کرے، کیونکہ وقتی فیصلے پوری زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اکمل سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ خاندان میں پہلے نہ تو کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی خاص پڑھا لکھا تھا۔ ذمہ دار خاندان میں ایک نارمل ذہن کے لڑکے کا ڈاکٹر بن جانا نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے فخر کی بات تھی۔ اکمل شروع سے ہی کرپٹ ذہن کا مالک تھا۔ وہ ہر معاملے میں کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کا ماہر تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد جس ہسپتال میں اس کا ٹرانسفر ہوا، وہاں ایک نرس شبنم پہلے سے کام کرتی تھی۔ شبنم جوان ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی سہیلی نجمہ ہسپتال کی ڈسپنسری میں کام کرتی تھی۔ دونوں اپنی ہر بات ایک دوسری کو بتاتی۔ شبنم اکمل کے ساتھ کام کرتی، مریضوں کا بلڈ پریشر، شوگر اور وزن چیک کرتی اور پرچی پر لکھ کر ڈاکٹر کو دیتی۔ پھر ڈاکٹر مریض کو دوائی لکھ کر دیتا۔ یہ ہسپتال چونکہ ایک گاؤں میں تھا، اس لیے ڈاکٹر صرف ایک ہی تھا اور وہ ہر طرح کے مریض کو چیک کرتا، حتیٰ کہ جو عورتیں امید سے ہوتیں وہ ان کو بھی چیک کر لیتا۔ ایک دن ایک عورت کراہتی ہوئی ہسپتال آئی تو شبنم نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو بلانے گئی کہ ڈاکٹر صاحب جلدی کریں، مریض کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا ہوا تو شبنم نے بتایا اسے درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے جب مریضہ کو دیکھا تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کو کہا اور پاس خود کھڑا ہو گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اس کو دوائی لکھ کر دی، انجیکشن لگایا اور وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر شبنم کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ شبنم کو تھوڑا برا لگا، مگر ڈاکٹر نے فوراً اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور شبنم جو غصہ کرنے والی تھی وہیں موم کی طرح پگھل گئی اور پھر ڈاکٹر کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب یہ کام تقریباً ہر روز ہونے لگا۔ ہسپتال کا وقت ختم ہوتا تو نجمہ شبنم کو گھر جانے کو کہتی تو شبنم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی اور رک جاتی۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب شبنم کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس نے ڈاکٹر کو بتایا۔ ڈاکٹر یہ بات سنتے ہی مکر گیا اور بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ یہ سن کر شبنم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر تم نے یہ قبول نہ کیا تو وہ سب کو بتا دے گی۔ دھمکی سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ شبنم کو ڈاکٹر پر تو غصہ تھا ہی، وہ خود کو بھی کوس رہی تھی کہ وہ کیوں ڈاکٹر کے جال میں پھنس گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ معصوم جان کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ڈاکٹر بھی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی سہیلی نجمہ کے پاس گئی۔ نجمہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ شبنم کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے پوچھتے ہی وہ نجمہ کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ نجمہ بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شبنم نے ساری بات اسے بتائی۔ یہ سنتے ہی نجمہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہنے لگی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ چلو خیر چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پریشان ہونے کی بجائے یہ سوچو کہ اس کا حل کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔
شبنم نے بتایا کہ ڈاکٹر نہ تو مجھ سے شادی کر رہا ہے اور نہ ہی اسے قبول کر رہا ہے۔ نجمہ نے شبنم کو مشورہ دیا کہ اسے ختم کر دو، کیونکہ اگر گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے ماں باپ کا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ شبنم پہلے تو نہیں مانی، مگر نجمہ کے کہنے پر یہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ادھر ڈاکٹر نے بھی اب اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ شبنم کو تو پہلے ہی ڈاکٹر سے نفرت ہو چکی تھی، بس دونوں اپنے کام سے کام رکھتے اور آپس میں کوئی بات نہ کرتے۔ نجمہ نے شبنم کا بہت ساتھ دیا اور اسے اس مشکل سے نکالا۔ شبنم نے 2 دن کی ہسپتال سے چھٹی لے لی، پھر جب وہ واپس آئی تو اسے خود سے ہی نفرت ہونے لگی۔ اس نے نجمہ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ نجمہ نے اسے سمجھایا کہ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر ضرور انگلیاں اٹھیں گی تمہارے بوڑھے ماں باپ پر۔ لیکن اب وہ ڈاکٹر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اپنا ٹرانسفر کروا لو یہاں سے، جس پر اس نے حقارت سے جواب دیا کہ میں کیوں کرواؤں، تم کروا لو، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو۔ نفرت تو وہ پہلے ہی کرتی تھی، مگر اب اس میں اور شدت آ گئی۔ ایک دن نجمہ اور شبنم دونوں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں تو شبنم نے نجمہ سے پوچھا کہ کہیں سے زہر ملے گا؟ یہ سن کر نجمہ اس کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ تم پاگل ہو کیا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ یہ سن کر شبنم ہنسنے لگی اور بولی کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب ڈاکٹر کی باری ہے۔ نجمہ نے اسے منع کیا کہ ایسا کچھ مت سوچو، دفع کرو اسے اور ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ جس پر شبنم نے کہا کہ کیسے بھول جاؤں، اس نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس وقت بات آئی گئی ہو گئی اور نجمہ نے بھی سمجھا کہ بس غصے میں کہہ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن دونوں بیٹھی چائے پی رہی تھیں کہ اچانک ڈاکٹر کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ دونوں آواز سن کر ادھر گئیں تو ڈاکٹر تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ وارڈ بوائے اور باقی لوگ بھی وہاں آ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ وہیں اپنی کرسی پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وارڈ بوائے نے پاس جا کر ڈاکٹر کو دیکھا تو اس کا پورا جسم نیلا پڑنے لگا تھا اور پاس ہی چائے کا کپ پڑا تھا۔ لڑکوں نے مل کر ڈاکٹر کو اسٹریچر پر لٹایا اور جلدی سے ڈاکٹر کی گاڑی میں ڈال کر اسے شہر کے ہسپتال لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نجمہ نے شبنم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ تمہارا کام ہے۔ شبنم نے اس سے پوچھا کہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کرو، اور ہلکا سا مسکرا دی۔ نجمہ نے کہا کہ اگر تم نے اسے زہر دیا ہے تو پولیس سے بچ نہیں پاؤ گی، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار کا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے قتل کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب سن کر شبنم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نجمہ نے کہا کہ میں تو یقین کر لوں گی، مگر پولیس تمہارا یقین نہیں کرے گی۔ پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ شبنم بہت پرسکون تھی، جبکہ نجمہ پریشان تھی۔ اگلے دن بھی جب یہ دونوں ہسپتال گئیں تو کوئی خبر نہیں تھی کہ ڈاکٹر کا کیا بنا۔ پھر 2 دن بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ نجمہ کو ابھی بھی شبنم پر شک تھا، مگر شبنم پرسکون تھی۔ 1 مہینے کے بعد جب ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر آیا تو سب اس کا حال پوچھنے گئے سوائے شبنم کے۔ سب کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، مجھے تب پتہ چلا جب سانپ نے میرے پاؤں پر کاٹ لیا۔
سانپ کہاں سے آیا مجھے میز آگے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ سب حال پوچھ کر واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ بعد میں جب ایک مریض آیا تو شبنم کو بھی کمرے میں آنا پڑا۔ اس نے پہلے کی طرح مریض کا بلڈ پریشر، شوگر اور وزن چیک کر کے پرچی پر لکھ کر ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی اور مریض کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی لکھ کر دی اور جب مریض جانے لگا تو اس کے پیچھے شبنم بھی جانے لگی۔ پیچھے سے آواز آئی، شبنم بات سنیں۔ شبنم رکی مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر پاس آیا اور بولا، شبنم مجھے معاف کر دو پلیز۔ یہ الفاظ سن کر شبنم نے بغیر مڑے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور غصے سے دانت پیسنے لگی۔ پھر آواز آئی، مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر شبنم کی آنکھیں کھل گئیں۔ ڈاکٹر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شبنم غصے سے بولی کہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے؟ ڈاکٹر نے کان پکڑتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، ان سب کا ازالہ کر دوں گا۔ جب میں موت سے لڑ رہا تھا تب بار بار تمہارا خیال آیا۔ اگر تم اجازت دو تو اس اتوار کو میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ یہ سن کر شبنم صرف مسکرائی اور باہر چلی گئی۔ اتوار کو ڈاکٹر اپنے والدین اور بہن کے ساتھ شبنم کے گھر آیا اور رشتے کی بات کی۔ شبنم کے گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں ڈاکٹر شبنم کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ آج کل یہ دونوں جرمنی میں رہتے ہیں، دونوں نوکری کرتے ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں۔ شبنم کبھی کبھار پاکستان آتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ دوستو، میری درخواست ہے خاص طور پر لڑکیوں سے کہ جب باہر معاشرے میں نکلیں تو خود کو مضبوط رکھیں، کیونکہ لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر برے کام کے انجام میں شبنم کی طرح قسمت ساتھ دے، اس لیے خود کو مضبوط رکھیں تاکہ کسی کو حد پار کرنے کا موقع نہ ملے، اور اگر کوئی کوشش کرے بھی تو کسی دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔